معزز ناظرین گرامی، آپ سب پاکستان کے C-130 ایئرکرافٹ کو تو جانتے ہی ہوں گے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو اس طیارے کے بارے میں بتائیں گے کہ پاکستان اس طیارے کو دنیا کے کس سب سے بڑے طیارے سے تبدیل کرنے جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، پاکستانی ایئر فورس اور آرمی ایویشن کے یہ طیارے کافی پرانے ہو چکے ہیں۔ پاک فضائیہ اگرچہ اپنے طیاروں کو تبدیل کر رہی ہے، لیکن تاحال C-130 کو تبدیل کیوں نہیں کیا جا رہا، اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ پاک فضائیہ کے پاس اس وقت کتنے C-130 طیارے موجود ہیں اور کتنے گراؤنڈ ہو چکے ہیں اور کتنے تباہ ہوئے ہیں، ان سب کی تفصیلات آگے چل کر بتائی جائیں گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان ان C-130 طیاروں کو تبدیل کر کے کوئی نیا کارگو طیارہ لے آتا ہے تو کیا یہ C-130 کا نیم البدل ہو سکے گا؟ کیا نئے طیارے C-130 کی جگہ لے سکیں گے؟ ان تمام سوالوں کے جواب دینے سے پہلے آپ تمام احباب سے التماس ہے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی موصول ہو سکے۔ تو آئیے ناظرین، چل کر آج کے اس اہم اور دلچسپ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، پاک آرمی کا ایک طویل عرصے سے ساز و سامان کی نقل و حمل کے لیے C-130 طیارے کو استعمال کرتی چلی آ رہی ہے۔ یہ طیارے کافی پرانے ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن سوچا یہ جا رہا ہے کہ ان کی جگہ کون سے طیارے لائے جا سکتے ہیں جو پاکستان کی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ گزشتہ سال پاک فضائیہ کا C-130 گر کر تباہ ہو گیا تھا، اور یہ کوئی پہلا حادثہ نہیں، اس سے پہلے بھی اس طیارے کے بہت حادثے پیش آ چکے ہیں۔ بعض حادثات میں ان طیاروں کو جزوی نقصان پہنچا تھا اور بعض طیارے مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے۔ 1965 میں ایک طیارہ لینڈنگ کے دوران گر کر تباہ ہو گیا تھا اور اس بری طرح تباہ ہوا کہ اسے مرمت بھی نہ کیا جا سکا۔ اس کے بعد 1966 میں ایک اور طیارہ موسم کی خرابی کی وجہ سے پہاڑ سے ٹکرا کر تباہ ہوا، جس میں 10 افراد بھی شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد 30 اپریل 1968 کو بھی C-130 کو ایک حادثہ پیش آیا۔ اس کی وجہ بھی فنی خرابی بتائی گئی تھی۔ اس طیارے کا ایک ونگ ٹوٹ کر طیارے سے الگ جا گرا اور طیارہ تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد 8 جولائی 1969 کو اسلام آباد میں اس طیارے میں ری فیولنگ کے دوران آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے یہ طیارہ بھی تباہ ہو گیا۔ 4 مارچ 1970 کو پاک فضائیہ نے کسی وجہ سے ایک طیارے کو خود ہی گراؤنڈ کر دیا۔ 1 فروری 1980 کو ایک طیارے کو اس وقت تباہی کا منہ دیکھنا پڑا جب اس کا انجن ٹیسٹ کیا جا رہا تھا۔ 17 اگست 1987 کو ایک اور طیارہ بھاولپور سے ٹیک آف کرنے کے کچھ دیر بعد ہی دھماکے سے پھٹ گیا اور کھیتوں میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور افسوسناک حادثہ تھا۔ اس حادثے میں پاک فوج کے اعلیٰ کمان جل کر شہید ہوئے، جس میں اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق بھی تھے۔ اس کے علاوہ اس میں امریکہ کے سفیر بھی شامل تھے جو کہ ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ اس میں 17 بڑے افسران بھی سوار تھے جو کہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ اس کے بعد 10 دسمبر 1998 کو ایک C-130 دوسرے C-130 سے ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے دونوں طیارے تباہ ہو گئے تھے۔ 9 نومبر 2018 کو ایک اور طیارہ آگ لگ جانے کی وجہ سے ناکارہ ہو گیا۔ اس وقت پاک فوج کے پاس 16 C-130 موجود ہیں۔ دوستو، حادثات زندگی کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، لیکن نئے طیارے کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے کہ شاید ان کو حادثات کم پیش آئیں، لیکن اس کے باوجود ان نئے طیاروں کو بھی حادثے پیش آتے ہیں، اور اب تو یہ C-130 بہت پرانے ہو چکے ہیں، اس لیے سوچا جا رہا ہے کہ ان کو تبدیل کر دیا جائے۔ اگرچہ امریکہ ابھی تک ان طیاروں کو بنا بھی رہا ہے اور دنیا کے دوسرے ممالک ان کو خرید بھی رہے ہیں، لیکن یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ 1960 کے طیاروں اور آج کے دور میں بنائے گئے طیاروں میں بہت فرق ہے۔ جدید ترین ٹیکنالوجی سے ان طیاروں کا لیس ہونا، لیکن پاک فضائیہ نے اپنے C-130 طیاروں کو اپ گریڈ کرنے کا مشن شروع کر رکھا ہے اور ان میں جدید آلات انسٹال کیے جا رہے ہیں۔ اگرچہ ان طیاروں کی عمر 100 سال بتائی جاتی ہے، لیکن حادثات کی شرح اس بات کو رد کرتی ہے، کیونکہ اس میں قبل از وقت فنی خرابیاں اس کی ناقص کارکردگی کا مظہر ہیں۔ پاکستان کے پاس ان طیاروں کی بہت کم تعداد ہے، اس لیے پاک فوج کو جدید کارگو طیارے خریدنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے پاکستان Y-20 طیاروں پر غور کر رہا ہے۔ یہ چین کا تیار کردہ طیارہ ہے جو کہ 2013 میں تیار کیا گیا تھا۔ جولائی 2013 کو اس طیارے کو چین نے اپنی فضائیہ میں شامل کیا تھا۔ اس میں بہت سی خصوصیات ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس کو مکمل طور پر چین نے خود اپنی ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار کیا ہے، اور یہ پہلا کارگو طیارہ ہے جس میں 3D پرنٹنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس میں MBD ٹیک ٹیکنالوجی کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ دنیا کا تیسرا طیارہ ہے جس میں یہ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی۔
اس ٹیکنالوجی کی مدد سے زیادہ کام کم وقت میں کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کی پروڈکشن انتہائی کم وقت میں ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، پاکستان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ چین سے یہ طیارہ حاصل کرے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ پاکستان ان طیاروں کی مدد سے اپنے C-130 طیاروں کو بھی اپنے C-130 کو اپنے ایروناٹیکل کمپلیکس میں اپ گریڈ کر سکے گا، اور جس طرح چین کے تعاون سے پاکستان اپنے JF تھنڈر طیاروں کو اپ گریڈ کر رہا ہے اور خطے میں اپنی طاقت کا توازن برقرار رکھے ہوئے ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں سے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔